بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ سلسلہ چل رہا ہے ایک آیت اور ایک لیکچر کا۔ آج ہم سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 49 پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے۔ پہلے اس آیت کی قرأت کر لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے اور اس میں آنے والے نئے الفاظ کو بھی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ایک بار پھر سن لیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور اذ جب نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون فرعون کی آل سے، جب ہم نے تم کو فرعون کی آل سے بچایا، نجات دی۔ یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب عذاب کا بدترین یعنی بہت زیادہ برا عذاب پہنچاتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور تمہاری اس کیفیت میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی بہت بڑی۔ اس عذاب میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش تھی۔ ترجمہ با محاورہ پھر سن لیں کہ اے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے، اسرائیل کے بچوں کو مخاطب ہو کے اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ جب آل فرعون سے تم کو ہم نے نجات دی تھی، جو تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش تھی۔ اس آیت میں نئے لفظ 11 آئے ہیں، باقی الفاظ گزر چکے ہیں۔ نجینا 1 بار، آل 25 بار، فرعون 74 بار، یسومونکم 3، سوء 44، یذبحون 2، ابناءکم 5، یستحیون 3، نساءکم 4، ذالکم 41، بلاء 6۔ اس طرح یہ 11 لفظ ہیں، اگر جن کو سیکھ لیا جائے تو 208 لفظ آ جائیں گے، تو ان کو آپ یاد کر لیجئے۔ اب اردو میں
ان سے ملتے جلتے لفظ کون سے آئے ہیں؟ نجوا، یہ جو نجیناکم، اس سے ملتا ہوا لفظ ہے نجات، یا ناجی فرقہ کہتے ہیں، نجات پانے والا فرقہ، کامیاب گروہ۔ آل عمران، آل فرعون، آل محمد عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، مراد ہے پیروکار، ماننے والے یا اس کی اولاد۔ یہ یسومونا سے ماخوذ کوئی اردو میں لفظ نہیں ہے، سوء سے ہے، جیسے علماء سوء یعنی برے علماء، بدطینت عالم جو دین کو بیچتے ہیں، سوء قسمت کہتے ہیں، قسمت کی برائی۔ ذبح، یذبحون سے، اب ذبح، ذبیحہ، ذبیح اللہ، مذبح، یہ لفظ اردو میں مستعمل ہیں۔ یستحیون سے دیکھیں حی، حیات، یحییٰ، یہ اسی سے نکلے ہیں۔ نساء سے نسوان، نسوانی آواز، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اور بلا، ان میں دیکھیں بلا، لالچ بری بلا ہے، عام طور پہ ہم پڑھتے رہے ہیں، کرب و بلا، جس کو مختصر کربلا کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ اردو کے آپ سامنے رکھیں گے تو اس سے مناسبت رکھنے والے لفظ آسانی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ تو آج کی آیت کا پیغام یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دور میں عروج دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں انتہائی بلندیوں پر تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو زوال شروع ہوا، اور مختلف جابر حکمرانوں کے زیر تسلط رہے، اور ذلت و مسکنت ان کا مقدر ٹھہری، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ کے قوانین سے منہ موڑ لیا تھا، جس وجہ سے ان کی ذلت کی انتہا جو ہے وہ فرعون کے زمانے میں تھی، کہ جو ان کو بدترین عذاب پہنچاتا تھا، جس کا یہ ذکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کا ناجی بنا کے بھیجا جو ان کو نجات دے، اور انہوں نے جد و جہد کی اور فرعون کے چنگل سے ان کو بچا لیا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا تفصیل سے۔ یہ تقریباً 15-16 رکوع ایسے ہی سورہ بقرہ کے مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں کسی مصیبت سے دوچار کرے اور پھر اس سے نجات دے دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر ایسے کرتوت نہ کریں کہ جو اس مصیبت کو دعوت دینے والے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے اور اس کی روشنی میں ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔